ایشیا میں واقع ایسا ملک جس کو غیرت، بہادری اور تاریخ کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہ ایک زمین بند ملک ہے جو پچھلی کئی صدیوں سے مختلف جنگوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اس ملک کی تاریخ ہزاروں سال پرانی اور دلچسپ ہے۔ آثار قدیمہ کے مطابق تقریباً 35,000 سال قبل اس جگہ زراعت موجود تھی۔ اس ملک کو ایشیا کا دل کہا جاتا ہے۔ اس جگہ بدھ مت مذہب کی ابتدا ہوئی۔ یہاں یونانی، فارسی، مغل اور انگریز سب حکومت کرتے رہے۔ افغانستان پچھلی 40 صدیوں سے دنیا کا سب سے زیادہ جنگ زدہ ملک ہے۔ ہر مشکل وقت میں پاکستان نے اس ملک کا ساتھ دیا، لیکن پھر آخر کیوں افغانی پاکستان کو اپنا جانی دشمن سمجھتے ہیں؟ TTP گروکون ہے طالبان۔ حکومت کس وجہ سے ان کی سپورٹ کرتی ہے؟ افغانستان جنوبی اور وسطی ایشیا میں واقع انتہائی خوبصورت اور پہاڑی ملک ہے جس کو ایشیا کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ ملک کل 6,52,740 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اپنے ایریے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے۔ یہ ایک زمین بند ملک ہے، یعنی اسے کسی بھی اطراف سے سمندری سرحد نہیں لگتی۔ افغانستان کی آبادی کی بات کریں تو 2025 کی رپورٹ کے مطابق اس جگہ 4,42,13,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ ملک میں آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں ملکی آبادی میں تقریباً 18 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کی کل معیشت 181.2 ارب امریکی ڈالر ہے۔ ملک میں اربوں ڈالر کے معدنی ذخائر دفن ہیں، جن میں سب سے زیادہ قدرتی وسائل کوئلے اور لیتھیم کے ہیں۔ اپنی معیشت کے لحاظ سے افغانستان دنیا میں 160ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ افغانستان میں استعمال ہونے والی کرنسی افغانی ہے۔ ایک افغانی پاکستانی کرنسی میں 4 روپے کے برابر ہے۔ ایک کمزور معیشت رکھنے کے باوجود یہاں کی کرنسی پاکستانی اور انڈین کرنسی سے مضبوط ہے۔ پشتون یہاں کی سب سے بڑی قوم ہے۔ ملک کی 45% آبادی پشتون نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے علاوہ تاجک، ہزارہ، بلوچ اور ایرانی قوم کے لوگ بھی آباد ہیں۔ کابل افغانستان کا دارالحکومت شہر ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور قدیم ترین شہر بھی ہے۔ یہ شہر 1,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس کی کل آبادی 44 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ کابل ملک کا بہترین اقتصادی، معاشی اور سیاسی مرکز ہے۔ کابل شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ تقریباً 4,000 سال پرانی ہے۔ کابل شہر سمندر سے 1,800 میٹر کی اونچائی پر واقع ہے۔ افغانستان کا آئین اسلامی قانون ہے، یعنی یہ شریعت پر مبنی ہے۔ ملک میں طالبان کی حکومت قائم ہے۔ موجودہ حکمران کا نام محمد حسن کاکڑ ہے، جو ایک سیاستدان ہیں۔ یہ 2025 میں ملک کے وزیر اعظم بنے۔ دوستو، افغان ثقافت عرب، ایرانی اور ایشیائی روایات کا حسین امتزاج ہے۔ فارسی اور پشتو یہاں کی قومی اور سرکاری زبانیں ہیں، جو اس ملک میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ افغانستان کی 60% آبادی اردو زبان بولنا جانتی ہے۔ دوستو، افغانستان کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ لڑکیاں انتہائی دلکش اور پرکشش ہوتی ہیں، جو پریوں کی طرح حسین لگتی ہیں۔ یہاں کی عورتوں کو کسی بھی طرح کا بے حیائی والا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت برقع اور حجاب پہننا لازمی ہوتا ہے۔ اسی قانون کی وجہ سے افغانستان میں بے حیائی کی شرح 1% سے بھی کم ہے، لیکن اب اس قانون پر بہت ہی کم عورتیں عمل کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ افغانستان میں ٹرانسپورٹ کا بہت بہتر نظام تعمیر ہو رہا ہے۔ حال ہی میں اس جگہ بے شمار پختہ سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ ملک کے دیہاتی اور پہاڑی علاقوں میں آج بھی کچی سڑکیں موجود ہیں۔ اس جگہ ٹریفک دائیں سمت چلتی ہے۔ افغانستان میں زراعت کا شعبہ بھی وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ ملک میں لاکھوں ایکڑ رقبے پر مختلف فصلیں اور سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس جگہ بے شمار اقسام کے باغات بھی موجود ہیں۔ افغانستان کے شہر قندھار میں پیدا ہونے والا انار پوری دنیا میں مشہور ہے۔
ये अनार पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में बहुत शौक के साथ खाया जाता है। अफगानिस्तान कंधारी अनार को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान के मौसम की बात करें तो ये एक गर्म मुल्क है। मौसमी गर्मा में दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मुल्क में बारिशें बहुत कम होती हैं। बाज इलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ चंद मिलीमीटर सालाना बारिश होती है, मगर फिर भी यहाँ के पहाड़ों और वादियों की खूबसूरती बहुत ही दिलफरेब मंजर पेश करती है। कदीम जमाने में अफगानिस्तान वो रास्ता था जहां से गुजरकर चीन, ईरान, बरसगीर और यूरोप के दरमियान तिजारत होती थी। इस रास्ते को रेशम का रास्ता कहा जाता था। काबुल, हिरात, कंधार और बलख शहर इस रास्ते के अहम तरीन मराकज थे। इस्लाम मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की तकरीबन 100% आबादी ही इस्लाम मजहब पर अमल करती है। खुरानी अफगानिस्तान में सबसे पहला कबीला था जिसने इस्लाम कबूल किया। ये कबीला अरबों के जमाने में ही मुसलमान हो गया और इसी कबीले से आगे पूरे मुल्क में इस्लाम फैला। दोस्तों, अपनी मेहमान नवाजी, गैरत और दिलेरी के लिए ये कौम पूरी दुनिया में जानी जाती है। मेहमान का एहतिराम और इज्जत इनकी रवायात का लाजिमी हिस्सा है। इंतजामी तौर पर अफगानिस्तान को 34 सूबों जबकि 69 छोटे बड़े शहरों में तकसीम किया गया है। मुल्क में बेशुमार शहर ऐसे हैं जो सतह समुंदर से 2000 मीटर की बुलंदी पर वाक़िअ हैं। अफगानिस्तान में औसत उम्र 61 साल है। मुल्क की 45% आबादी नौजवान लोगों पर मुश्तमिल है। अफगानिस्तान में साफ पानी के ज़खायर का बहुत ज्यादा मसला है। मुल्क में साफ पानी के ज़खायर न होने के बराबर हैं। मुल्क में 4 बड़े दरिया मौजूद हैं। दरियाए काबुल मुल्क का कौमी दरिया है जो काबुल शहर के दरमियान से गुजरता है। क्रिकेट अफगानिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और पसंदीदा खेल है जो इस जगह सबसे ज्यादा खेला जाता है। अफगानिस्तान नाम पहली मुरतबा 17वीं सदी में इस्तेमाल किया गया जब अहमद शाह दुर्रानी ने चंद कबाइल को इकट्ठा करके एक सुल्तनत की बुनियाद रखी जिसका नाम अफगानिस्तान रखा गया। अफगानिस्तान 2 लफ्जों से मिलकर बना है। अफगान जिसके मानी हैं पश्तून, स्तान का मतलब है सरजमीन, यानी अफगानों की सरजमीन या पश्तूनों की सरजमीन। मुमलकत के झंडे में वक्त के साथ कई तब्दीलियां होती रहीं। मुल्क का मौजूदा झंडा सिर्फ सफेद रंग पर मुश्तमिल है। अफगानिस्तान का पुराना झंडा सफेद और सब्ज रंग पर था और इसके अंदर मस्जिद का निशान बना हुआ था।